السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ چاول کی کاشت کا وقت ہے جی، تو بہت سارے ناظرین اس وقت سوال کر رہے ہیں کیا چاول کی کاشت پچھلے سال ان دنوں میں جتنی ہو گئی تھی اتنی کاشت ہو گئی ہے، نہیں ہوئی؟ کیا ہو رہا ہے پاک پتن میں، عارف والا میں، قصور میں، بہاڑی میں، ساہیوال میں، بھاول نگر میں، ان علاقوں میں ایڈوانس کاشت ہوا کرتی تھی؟ کیا ابھی کاشت ایڈوانس ہوئی ہے؟ کتنی ہوئی ہے؟ کون سی ویرائٹی ہو رہی ہے؟ کون سی کاشت زیادہ ہے، کون سی کم ہے؟ اس حوالے سے میرے ناظرین کے، میرے جتنے بھی دوست ہیں، بھائی ہیں، فالو کرنے والے ہیں اور اس چینل کو سننے والے ہیں، وہ بارہا دفعہ یہ سوال کر رہے ہیں، لیکن میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے اس وقت دان کی جو کاشت ہے اس کے حوالے سے پچھلے سال سے اس وقت ایڈوانس کاشت کم ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے گورنمنٹ نے پابندی کی، ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا، میں نے، میری پیچھے جتنی بھی آپ نے وائس سنی ہوگی، ویڈیو سنی ہوگی، یہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، تو آپ نے سنی ہوگی، اس کے اوپر میں نے زیادہ زور دیا کہ یہ ایڈوانس کاشت کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ میرا مطالبہ رہا اور میرے مطالبے کے اوپر الحمدللہ محکمہ زراعت نے اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرانے کی کوشش کی پوری، اور اس کا فائدہ بھی ہوا کہ جو گرمی کے اندر زیادہ دان آنے والا، جس کی 20-25 من کی پیداوار، اس کی نہ کوکنگ ہے نہ اس کی، یعنی کہ وہ کوالٹی بالکل خراب ہو جاتی تھی، تو اس سے الحمدللہ ہم اس وقت بچ گئے ہیں۔ بہت زیادہ ایڈوانس کاشت جو تھی وہ نہیں ہوئی، بہت کم ہوئی، اور اس کے حوالے سے کون کون سی ویرائٹی ابھی کاشت ہو رہی ہے اور زیادہ کون سی ویرائٹی ہو رہی ہے، کون سی کم پچھلے سال سے ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی قبل از وقت میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، تھوڑا سا پوائنٹ میں اٹھا دیتا ہوں۔ توجہ یعنی کہ اس کی طرف زیادہ کسان کی اور ناظرین کی اس طرف جا رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا باسمتی ویرائٹیاں کاشت کرنے کو، ادر ویرائٹی کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سارے سال میں ادر ویرائٹی کا ریٹ نہ کسان کو ملا ہے اور نہ ہی ہمارے رائس انڈسٹری کے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان کو اس میں کوئی اتنا اچھا بینیفٹ ملا ہے، تو جتنی بھی ادر ویرائٹی ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا شارٹ فال آ سکتا ہے، جو آگے چل کے اور مزید دیکھیں گے۔ اور دیکھیں، ذمہ دار کے حوالے سے اگر ایک ہی فصل ہم نے کاشت کرنی ہے تو ادر ویرائٹی کاشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سپر فائن کی پیداواری صلاحیت وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، ٹھیک ہے؟ C9 میں بھی وہ چیز نہیں رہی ہے اس وقت، اور ہائی بریڈ سیڈ ایری 6 وغیرہ کے آئے ہیں، اس میں صلاحیت ہے اگر وہ گرمی سے بچ جائے۔ تو جنہوں نے ایک کاشت کرنی ہے پھر ان کو کیوں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ باسمتی میں 1847 لگائے، 1885 لگائے، 007 لگائے، اور یہ ایسی ویرائٹیاں ہیں جن کے اوپر سپرے بھی کم کرنی پڑتی ہے، کھاد بھی کم ڈالنی پڑتی ہے، خرچہ بھی کم ہے، پیداوار بھی زیادہ ہے، ریٹ بھی باسمتی کے ہیں اور کائنات کے برابر کے ریٹ ہیں اس کے، تو پھر ان کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے، اگر ایک کاشت دان کی کرنے والوں کو اس کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے۔ تو دوسرا، اس وقت موجودہ صورتحال میں ایری 6 نے جو مارکیٹ میں سارا سال سٹریس میں رہا ہے، ذمہ دار کو بھی اور مل آنر نے جس نے بھی خرید کی ہے اس کو ابھی تک لاس ہوا ہے، تو اس لیے جس ویرائٹی میں کسی وقت کسان کو، ملر کو نقصان ہو رہا ہو یا پورا سال اس کو ایسے ہی نقصان کی زد میں رہا ہو، تو وہ فیصلہ نہیں کرتا آنے والے سالوں میں کہ وہ ویرائٹی کاشت کرے۔ تو اس حوالے سے ایری 6 کی کاشت اس وقت میں سمجھتا ہوں کچھ متاثر ہے، کم کاشت ہو رہی ہے، اور اس کے متبادل زیادہ باسمتی کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور باسمتی ہی میں زیادہ زور دے رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ یہ جو نئی ویرائٹی آئی ہیں ان کو ترجیح دیں، اور 11-21 کائنات جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ کم کریں۔ میں اس وقت، پچھلے سال میں نے بولا تھا کہ یہ ویرائٹی کم ہو جائے گی آنے والے دنوں میں، کیونکہ اس کے نعم البدل اس وقت ورائٹیاں سامنے کھل کے آ گئی ہیں،
تو جو کائنات کاشت کرتے تھے ان کو 1885 کاشت کر لینی چاہیے، اور وہ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے ہمیں کہ بہت اچھا مشورہ دیا تھا۔ یہ اس وقت کی سب سے بہترین اور بہت اچھی خبر ہے کہ فیصلہ جو کرنا ہوتا ہے نا کسان نے، وہ کاشت کے وقت کرنا ہوتا ہے۔ اس کا فیصلہ اگر سمت صحیح ہوئی، ورائٹی صحیح ہوئی، اور اس نے بر وقت صحیح فیصلہ کیا، تو انشاءاللہ اس کو بینیفٹ ملے گا، ریونیو ملے گا۔ اس وقت جو کسان کی صورتحال ہے، جس مراحل سے وہ گزر رہا ہے، وہ اس کی تمام تر سبزیاں، تمام تر جتنی بھی سبزیاں ہیں، پیاز ہے، لہسن ہے، کوئی بھی ایٹم ہے، اس وقت وہ بہت ہی نقصان میں جا رہی ہے۔ کسان کے بالکل اتنی کہ شاید اس کی آنے والی فصل بیجنے کی صلاحیتیں نہیں رہ گئی۔ اس کا دار و مدار اس فصل پہ ہوتا ہے، 6 ماہ تک کے لیے اس نے جتنے گھر کے اخراجات، شادی بیاہ، جو بھی اس نے کرنا ہوتا ہے اس فصل کے حساب سے رکھے ہوتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ جو گندم کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ہمارے اوپر ایک عذاب مسلط ہے، یہ عذاب کی شکل ہے، تو ہمیں اس کی سزا بھی مل رہی ہے۔ ہر آدمی براہ راست، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا مرکزی خوراک ہے، اناج ہے، اس کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، معاف کر دے ہمیں۔ تو یہ ہمارے گناہوں کی شامت مال ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مجموعی طور پر کسان کے ساتھ، میں کسان کے حوالے سے ہی بات کرتا ہوں، مجموعی طور پر ہم اس کا عشر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جب ہم اس کا عشر نہیں، جو اللہ رب العزت نے ہمارے آس پاس کے جتنے بھی غریب ہیں ان کا حق رکھ دیا ہے اس فصل میں، کہ جب فصل تیار ہو کر آ جائے، آپ نے اپنے گھر لے جانے سے پہلے اس کا حق مظلوموں کو، مزدوروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، یہ اس کا حق ان تک پہنچانا ہے، پھر اپنی فصل گھر لے کے آنا ہے۔ کیا ہم میں سے کون ایسے کرتا ہے؟ کون ہے جو ایسے کرتا ہے؟ اس لیے میں یہ عذاب کی شکل مسلط ہوئی ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں جو اپنے رزق کو حلال کرنے کے لیے اس کا صحیح معنوں میں جو عشر ہے وہ دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی بڑھے گی، اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، اور ہم ہم جتنی بھی ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں، صرف اور صرف کسان کے، ہمارے اپنے سب کے لیے فلاح و بہبود کے لیے، ان کو اب کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو میری بات سمجھ آ جائے، کوئی اس سے مستفید ہو جائے، تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ تو بقایا کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں انشاءاللہ آنے والے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ تو یہ چیزیں اس وقت جو کاشت کا وقت ہے، اس میں زیادہ ترجیح باسمتی کو دینی چاہیے، اور کوشش کریں کہ وہ ورائٹیاں کاشت کریں جن کے اوپر بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت ہے۔ دیکھیں سپرے کا خرچہ بچ جائے گا، کھاد کم ہوگی، پیداوار زیادہ ہوگی، ریٹ زیادہ ملیں گے، یہی کسان کو چاہیے ہوتا ہے، اور یہ انشاءاللہ ملیں گے۔ یہ 3 ورائٹیاں جو میں بارہا دفعہ بار رہا ہوں، ان کو کوشش کریں، ان کے اوپر فوکس کریں، ان کو کاشت کریں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے، اور یہ فیصلہ بر وقت کرنے کا ہے، سلام مشورہ کرنے کسی سے۔ اگر آپ نے میری بات مان لی، اگر آپ کو یہ بات اچھی نہ لگ رہی ہو، پھر 1 ایکڑ میرے کہنے پہ 1 ایکڑ ان تینوں کا لگا لیں، بقایا آپ اپنی مرضی کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد تو آپ کم از کم کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کہا تھا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں جی، اس کو سبسکرائب کریں، یہ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ میرا میسج کسانوں کو شیئر کر دیں، ہر کسان تک یہ میرا میسج پہنچا دیں، ہر ذمہ دار تک یہ میرا میسج پہنچا دیں۔ کیوں؟ اس وقت بجائی کا جو سیزن ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تو بر وقت صحیح فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ تو یہ اس کے کسی کے بھلے کی خاطر ہی میں سارا بیان کر رہا ہوں۔ کسی کو پھر میں بات کر رہا ہوں، کوئی نہ بات اچھی لگے، نہ سمجھ میں آئے، 1 ایکڑ میرے کہنے پہ کاشت کر لیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ بقایا جب تک ہم اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے، ہم اپنے مال کو پاک نہیں کریں گے،
تو برکت وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ دان کاشت سیزن 2025 شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے طور پر اپنے اس علاقے میں ایک سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپ بنایا، جس میں ہم نے اپنے علاقے کے تقریباً کاشتکاروں کو، کچھ گاؤں دیہات کے وپاری حضرات کو، کچھ چھوٹے موٹے آڑتی صاحبان کو ہم نے اس گروپ میں شامل کیا۔ 2 مہینے سے ہماری یہ پریکٹس جاری ہے، اور اس گروپ میں ہم نے میاں رضوان احمد صاحب حافظ آباد کو گروپ میں شامل کیا، اور ان کی رہنمائی ہمیں میسر ہے۔ یہ ان کی مہربانی کہ وہ اس گروپ میں شامل ہیں اور وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور اس گروپ میں ہم دھان کی تمام ورائٹیوں پر بات ہم نے کی۔ رمضان شریف سے یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس کا مقصد اپنے اس علاقے میں ایک تو خالص اور صحت مند بیج کی فراہمی، اور کسان کاشتکار تک اس بات کو پہنچانا کہ آپ وہ ورائٹیاں کاشت کریں دھان کی، باسمتی کی، جس کو رائس انڈسٹری کو ضرورت ہے، مارکیٹ کو ضرورت ہے، اور اس کا ریٹ بھی آپ کو اچھا ملے گا، اور اس پہ ذمہ دار کے اخراجات بھی کم ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے، جس پہ ہم بڑے اچھے طریقے سے اس وقت مصروف ہیں میاں رضوان صاحب کی سربراہی میں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کوشش ہے جو ہم نے اس علاقے میں کی، آپ احباب بھی یہ کوشش اپنے علاقوں میں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے علاقے کے کسان کاشتکار کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ہمارا علاقہ چونکہ سیلے کا، اور سیلا چاول میں جو ہمیں جن نئی دھان کی اقسام آئی ہیں، اس میں ضرورت ہے 1885 کی، 1847 کی، 1509 چونکہ ہمارے اس علاقے میں بھرپور کاشت ہے، اور 1121 کی جو کاشت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور 1121 کے ہی کاشت میں ہمارے یہاں 1718 کی گزشتہ 3 سال سے بہت بڑی کاشت ہے۔ ضلع بہاول نگر میں 1509 اور ضلع بہاول نگر کی 1718 بہت کمال کی دھان ہے، اور اس کا جو موسمی کاشت دھان ہے اس سال 65 سے 75 من تک، 78 من تک اس کی ایوریج رہی ہے مختلف زمینوں پہ، مختلف علاقوں میں۔ 1718 62 سے 6800 من تک، اور 1509 65 سے 78 من تک کی عام ایوریج رہی۔ یہ کہ موسمی کاشت ہے۔ ہم دان کاشت 2025 پروگرام میں اپنے کس علاقے کے کسان کاشتکاروں کو یہ آگاہی دے رہے ہیں کہ جو ڈبل فصل کا جو ایک طریقہ کار 3-4 سال سے چلا ہوا ہے، یہ اب تک کے تجربات کے مطابق یہ نقصان دے رہا کسان کاشتکار کے لیے بھی، رائس مل کے لیے، کیونکہ جو گرمی کی ایڈوانس فصل کاشت ہوتی ہے، جس کو ساڑی بھی کہا جاتا ہے، یہ کسی بھی طور پر، کسی بھی طریقے سے ہم پلہ نہیں ہے اس دھان کے جو موسمی کاشت ہے، جس کی کٹائی یا اس کو برداشت اکتوبر اور نومبر کے ماہ میں کیا جاتا ہے۔ ایڈوانس کاشت ہو یا لیٹ کاشت ہو، یا ڈبل فصل کے لیے کاشت ہو، وہ کاشت کسان کے لیے اور رائس انڈسٹری کے لیے، دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایڈوانس کاشت جو ہے، جس کو اگیتی کاشت بھی بولتے ہیں، اس کی فی ایکڑ پیداوار بھی کم رہتی ہے، اس میں پولینیشن کا عمل کم ہوتا ہے، اور اس کی کوالٹی، اس میں آئل کا تناسب، اس کی کوکنگ، کسی بھی طریقے حوالے سے وہ باسمتی دان نہیں کہلا سکتی، اور نہ اس میں وہ کوالٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لیٹ کاشت ہے، جو تل پہ یا جو ایک نان باسمتی کی فصل کے بعد دوبارہ فصل لگائی جاتی ہے، یا 1509 ایڈوانس کے بعد 1509 لیٹ لگائی جاتی ہے، ایسی ڈبل فصل یا تو سموک کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے، یا لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے پودے ڈارمیسی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور موسم دن کا اور رات کا فرق اور درجہ حرارت گرنے کی وجہ سے خوراک کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پودے وہیں پر رک جاتے ہیں، اور اس فصل میں جو دھان جو اس کو لگی ہوتی ہے، اس کی فی ایکڑ پیداوار بھی کم ہوتی ہے، اور اس کا جھاڑ، اس کا کن بھی کم آتا ہے، اور اس میں ٹوٹے کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی پکائی کمزور ہوتی ہے۔ ہم سال چونکہ یہ بات سامنے آئی کہ فی ایکڑ پیداوار بھی
کم ہے اور فی ایکڑ کاشت بھی کم ہے. اگر ہم سال فی ایکڑ پیداوار جو کم ہے، اگر یہ ایک فصل ہوتی زیادہ تر، تو ہمارے خیال میں یہ جو 20-25% یا کچھ لوگ 30% اس سال گزشتہ سال سے دھان کمی کا بتا رہے تھے، جو ہمارے سامنے بھی صورتحال آئی ہے کسی حد تک، تو شاید یہ کم نہ ہوتی. کیونکہ جو ایڈوانس فصل کاشت ہوئی تھی، جو جولائی میں آئی، اگست میں آئی، سپتمبر کے شروع میں آئی، وہ 18 من، 20 من، 22 من، 25 من. اگر کچھ ستمبر کے شروع میں آئی ہے تو وہ کچھ جا کے کوئی 35-40 من کے قریب تھی. جولائی اگست والی تو 25 من، 20 من، 22 من یہ پوزیشن تھی، اور اس میں خالی شیل زیادہ تھے، دھان بہت کم تھی. اسی طرح جو لیٹ فصل ہے، جو سموگ آنے کے بعد کٹائی ہوئی، اس میں بھی 20 من، 25 من، 15 من. بہت زیادہ کو اچھا ہوا کہ جس نے کیئر کی، خدمت کی، خوراک دی، تو وہ کو 30 من، 35 من کے قریب، اور اس کی کوالٹی کسی کام کی نہیں، اور وہ 3200-3300، 3000، 3400 ان ریٹوں پہ بکتی رہی. موئسچر اس میں بہت زیادہ تھا. تو ہم اپنے کسان کاشتکاروں کو اس علاقے میں یہ آگاہی دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ایک دھان کاشت کریں، ایک فصل کاشت کریں. آپ دیکھیں کہ ماضی میں ایک فصل جو تھی، اس کا جو ایکڑ ہے وہ 65 من سے لے کے 78 من تک گیا. 1847، 1885، 1718، یہ 62 سے 68 من تک گئے. اور جو 1509 ہے وہ بھی 65 سے لے کے 78 تک مختلف زمین، جو بھاری ہلکی وائی کھیتی کے حساب سے جو بھی معاملات ہیں اس کے مطابق وہ گئی. تو آپ کی جو ایڈوانس اور لیٹ، یہ دو فصلیں بھی ملا لیں تو وہ ایک فصل کو نہیں پہنچتی، کوالٹی میں، معیار میں، وزن میں، ریٹ میں، ہر حوالے سے. تو یہ پیغام کسان کاشتکار تک پہنچانا ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور ہمیں پہنچانا بھی چاہیے کہ کسان کاشتکار اب ڈبل فصل کو چھوڑیں، ایک فصل کاشت کریں، مضبوط فصل کاشت کریں، اچھی فصل کاشت کریں، اپنے ٹائم پہ کریں. اس سے ہماری فی ایکڑ پیداوار بہت اچھی ہوگی، کسان کو بھی فائدہ رہے گا اور رائس انڈسٹری کو بھی فائدہ رہے گا. اس سال جو کاشت ہوئی تل کی، نہ تو تل اتنے بہتر ہوئے، اور نہ اگر کسی نے پہلے دھان کی فصل لگائی ایڈوانس اگیتی وہ بہتر ہوئی، اور نہ دوسری ہوئی. تل کے بعد جو دھان لگی وہ بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوئی. اور جو ایک فصل لگی، چاہے وہ 1509 تھی، چاہے وہ 1847 تھی، چاہے وہ 1885 تھی، چاہے وہ 1121 تھی، وہ بہت اچھی ہوئی، ان کی فی ایکڑ پیداوار اچھی آئی. اب 1847 میں اس سال جو مسئلہ مسائل تھے کہ ذمہ دار کاشتکار کو اویئرنس نہیں تھی کہ یہ جو نیا بیج آیا ہے اس کو زراعت کے حوالے سے کھیت میں اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. کیونکہ 1509 اس کی کھاد کی ضروریات الگ ہیں، اس کے پانی کی ضروریات الگ ہیں، اس کا جو کاشتکاری کا طریقہ کار ہے وہ الگ ہے. اور جو ہماری 1847 ہے، اس کو کھاد اور اس کو پانی اور اس کے جو معاملات ہیں فصل کے، زراعت کے، وہ الگ ہے. تو ہم نے بہت سے ذمہ دار کاشتکار کسانوں کے ساتھ رابطے میں آئے، تو ان سے جب ہم نے پوچھا تو وہ انہوں نے ٹوٹل غلط طریقے سے اس کی کاشت کی، جس کی وجہ سے ان کی فی ایکڑ پیداوار بھی کم رہی اور کوالٹی بھی متاثر رہی. جن کاشتکاروں کو، کسانوں کو میاں رضوان صاحب جیسے مخلص لوگوں کی صحبت میسر تھی، ان سے ساتھ رابطہ تھا، اور انہوں نے ان کو اس بات کی اویئرنس دی کہ اس کی کھاد، اس کا پانی، اس کا تمام جو کھیتی باڑی کے معاملات ہیں ان کے بارے میں ان کو رہنمائی حاصل رہی، تو ان کی فی ایکڑ پیداوار بھی اچھی رہی اور ان کی کوالٹی بھی دھان کی بہت اچھی رہی. تو یہ ایک اہم بات ہے اور یہ ضروری ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ طریقہ سب کے لیے ہے. آپ بھی کوشش کیجئے اور اپنے ان علاقوں میں کسان کاشتکاروں سے رابطے میں رہیں، ان کو پیسٹی سائیڈ کے بارے میں بتائیں کہ کون سے پیسٹی سائیڈ ہمارے یہ زرعی ادویات ہیں، زہر ہیں، یہ دھان کے لیے ممنوع ہے. کیونکہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ 1847 اور 1885 چونکہ یہ قوت مدافعت رکھتی ہیں بیماریوں کے خلاف، تو ہمارے کسان کاشتکاروں نے ان پہ بھی سپرے کیا. چونکہ ان کو اس چیز کی معلومات نہیں تھی، اور کچھ کو بیج اچھا ملا، کچھ کو بیج اچھا نہیں ملا، کچھ کو بیج ہی 1847 کے نام پہ 1509 دیا گیا،
کچھ کو 1885 کے نام پہ بیج 1718 دیا گیا. تو یہ تمام تر معاملات جو ہمارے مشاہدے میں آئے، اب ہم اپنے کسان کاشتکار جن سے ہم کر سکتے ہیں رابطہ، ہم اس کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ہمارے ان چیزوں کو بتانے پر، سامنے لانے پر کسان کاشتکار کی جو معلومات اس میں بڑا اضافہ ہوا. اور ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ مارکیٹ میں یا ہماری جو کھیت ہیں ان میں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں کام کرنے کی، کیونکہ جو قوت مدافعت رکھتی ہیں بیماریوں کے خلاف، ان دھان کے اوپر سپرے کرنا وہ خرچہ بھی ہے، فضول بھی ہے، اور وہ اپنی فصل کو خراب کرنا بھی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے ان ورائٹیز کی جو قوت مدافعت بھی رکھتی ہوں، جن کی کوکنگ بھی اچھی ہو، جن کی فی ایکڑ پیداوار بھی اچھی ہو، اور جس کی ضرورت بھی ہے ہمیں ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ملک صاحب، اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ حوصلہ شکنی ہوئی ہے. اگیتی کاشت جو ہے نا اس دفعہ وہ نہیں ہے، اکا دکا ہے، تھوڑی ہے. تو زیادہ تر جو ہے نا موسمی کاشت ہی ہوگی انشاءاللہ. اور ہمارا رزق حلال نہیں رہتا. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.